اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 282 تقریباً آدھی انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب تم ادھار کا لین دین کرو، الی اجل مسمی، ایک وقت مقرر تک، فاکتبوہ، تو پھر تم اسے لکھ لو، ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، اور ضرور لکھنا چاہیے تمہارے درمیان ایک لکھنے والے کو انصاف کے ساتھ، ولا یأبی کاتب، اور نہیں انکار کرنا چاہیے لکھنے والے کو، ان یکتب، لکھنے سے، کما علمہ اللہ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے، فلیکتب، پس چاہیے کہ وہ لکھ دے، ولیملل للذی علیہ الحق، اور چاہیے کہ لکھوائے وہ شخص جس کے ذمے ادائیگی ہے، ولیتق اللہ ربہ، اور چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے، ولا یبخس منہ شیئا، اور اس میں سے کچھ بھی کمی بیشی نہ کرے، فإن کان الذی علیہ الحق، پس اگر وہ شخص جس کے ذمے حق ہے ادائیگی کا، سفیہن، وہ ناسمجھ ہے، او ضعیفن، یا کمزور و ناتواں ہے، او لا یستطیع ان یمل، یا وہ لکھوانے کی استطاعت نہیں رکھتا، تو ہوا فلیملل ولیہ بالعدل، پس چاہیے کہ اس کے جو سرپرست ہیں وہ عدل کے ساتھ معاملہ لکھوا دیں، واستشہدوا، اور تم گواہ بنا لو، شہیدین، دو گواہ، من رجالکم، مردوں میں سے، فإن لم یکونا رجلین، بس اگر دو مرد نہ ملیں، فرجل، تو پھر ایک مرد، وامرأتان، اور دو عورتیں، ممن ترضون من الشہداء، اس میں سے جن کی گواہی تم پسند رکھتے ہو، ان تضل احداہما، یہ کہ بھول جائے ان میں سے ایک، فتذکر احداہما الاخری، تو پس اس میں سے جو دوسری ہے وہ اس کو یاد دہانی کروا دے۔ اس آیت کو آیت دین بھی کہتے ہیں، اور یہ حروف کے اعتبار سے قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے۔ اس کے اندر ایک اہم معاملہ ذکر کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی ادھار کا معاملہ ہے، قرض کا معاملہ ہے، لین دین کا معاملہ ہے، اور وہ خصوصاً ہاتھوں ہاتھ نہیں ہے، تو اس کو لکھ لینا چاہیے، اور جس طرح سے اس کا حکم دیا گیا اور تعلیم دی گئی ہے، جمہور مفسرین اور علماء کرام اس کو فرض قرار دیتے ہیں، کیونکہ یہ صیغہ امر کے ساتھ آیا ہے، ایمان کا لفظ یہاں بولا گیا، اور اس کے ساتھ دیگر تنبیہات ہیں جو آپ آگے دیکھیں گے، تو جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس طرح کا معاملہ خاص طور پہ جو لین دین کا ہے اور وہ کچھ عرصے بعد کلیئر ہونا ہے، یا قرض کا معاملہ ہے، تو اس کو لکھ لینا چاہیے۔ حتیٰ کہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ ایک شخص سفر میں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، اور وہ لکھنا بھی نہیں جانتے، تو اس کو کہا گیا کہ آپ کسی سے لکھوا لیں، اگر کوئی بھی لکھنے والا موجود نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی چیز بطور نشانی گروی کے اس کو رکھ لیں۔ تو اس لیے اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں کہ انسان بھول جاتا ہے، اور بسا اوقات بالکل اس کے الٹ اس کے ذہن کے اندر وہ بات ہی نہیں ہوتی، اور وہ جو جس نے قرض دیا ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، وہ بھی بھول سکتا ہے، اور جس نے قرض لیا ہے، ادائیگی جس نے کرنی ہے، وہ بھی بسا اوقات ایسا معاملہ اس کے ذہن میں آ سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو لین دین کا معاملہ ہے یہ انتہائی حساس ہے، اس کو برابر رکھنا، مینٹین رکھنا، اور عہد کو پورا کرنا، امانت کے اندر امانت داری کا خیال رکھنا، یہ بڑا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو،
اذا تداینتم بدین، جب بھی تم قرض دو یا ادھار کا لین دین کرو، الی اجل مسمی، جس کا ایک وقت مقرر ہو، فاکتبوہ، تو اس کو لکھ لو۔ فاکتبو یہ صیغہ امر کے ساتھ ہے، اور اصول فقہ کا عقیدہ ہے، اصول ہے کہ جب صیغہ امر کے ساتھ کو حکم دیا جاتا ہے نا تو وہ کام ضروری ہوتا ہے۔ جس طرح کہا گیا نا کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے رکھنا کیا کر دیے گئے ہیں؟ لکھ دیے گئے ہیں، لکھ دیے گئے ہیں، مطلب کیا ہے؟ ضروری ہیں۔ اسی طرح یہ صیغہ امر کے ساتھ ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکاۃ، یہ سارے صیغہ امر کے ساتھ ہیں، اور یہ بھی صیغہ امر ہے کہ اس کو تم کیا کرو؟ لکھ لو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور اگر ایک شخص لکھ نہیں سکتا تو وہ کسی کاتب کے پاس جائیں اور اس کو کہیں کہ ہمیں یہ معاملہ لکھ دیا جائے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جن دنوں یہ قرآن پاک نازل ہو رہا تھا اس میں بہت کم لوگ ہوتے تھے اس زمانے میں جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، حتیٰ کہ مکے کے اندر بعض نے 10 اور بعض نے اس سے کم و بیش لوگوں کو لکھا ہے کہ جو مکے کے اندر لکھنا پڑھنا جانتے تھے، باقی کسی کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہوتا تھا۔ فرمایا کہ اگر لکھنا پڑھنا نہیں آتا تو کسی لکھنے والے کے پاس چلے جاؤ، اور اس کو چاہیے کہ وَلْيَكْتُبْ، یہ بھی امر غائب کے ساتھ اس کا حکم دیا گیا ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ بھی کیا کرے؟ اس کو لکھے، لیکن بالعدل، عدل کے ساتھ، کیونکہ اب بس اوقات یہ ہے کہ یہ لکھوانے آئے ہیں، جو لکھوا رہا یعنی جس نے قرض ادا کرنا وہ بھی نہیں جانتا، اور جس نے لینا ہے وہ بھی نہیں جانتا۔ اب کاتب نے اس کے اندر کیا ہے؟ کو اونچ نیچ کر دی ہے، تو ہمیشہ کے لیے ان کے لیے مسائل بن جائیں گے، تو اس لیے اس کو کہا کہ عدل کے ساتھ جو ہے اس بات کو لکھا جانا چاہیے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور کاتب کو اس بات سے انکار نہیں کرنا چاہیے، یعنی ایک شخص کو لکھنا اس طرح کا معاملہ آتا ہے اور کوئی شخص اس کے پاس آتا ہے اس کو یہ لکھنا نہیں آتا تو وہ اسے کہتا ہے کہ لکھ دو، تو اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل تو صورتحال مزید واضح ہے، اکثر لوگ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، لیکن بس اوقات آج بھی ایسے ہیں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں، تو وہ کسی سے لکھواتے ہیں، اور اگر کوئی اس طرح کا شخص آ جاتا ہے کہ ہمیں یہ معاملہ لکھ دو تو اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے، وہ اس کو لکھ دینا چاہیے۔ چیز ہے کہ آج باضابطہ طور پہ لکھنے والے، یعنی جس طرح وہ اسٹامپ فروش وغیرہ ہیں وہ آج موجود ہیں، وہ معاملہ سارا لکھ دیتے ہیں اور اس کی ان کی جو فیس ہے وہ ادائیگی کر دی جاتی ہے۔ تو اس طرح یعنی عمومی معاملے میں کہ ہمیں معاشرتی اعتبار سے ہم رہ رہے ہیں، کسی دکان مکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو کوئی شخص آتا ہے کہ عمومی طور پہ ہمیں یہ لکھنا نہیں آتا، آپ یہ کیا کریں، یہ ہمارے درمیان طے ہوا ہے، لکھ دیں، تو اس میں شرعی حکم یہ ہے کہ ہمیں اس میں انکار نہیں کرنا چاہیے، اس کو لکھ دینا چاہیے۔ عام بندہ ایسے کہہ سکتا ہے کہ اس کو اچھے انداز میں، جس طرح آج کل بس اوقات قانونی باریکیاں ہوتی ہیں کہ آپ جو لکھنے والے جن کا خاص یہ پیشہ ہے ان کے پاس چلے جائیں گے تو وہ اچھی طرح سے اس کو لکھ دیں گے، معاملہ واضح مزید ہو سکتا ہے۔ تو وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، بس چاہیے کہ لکھوایا، اب لکھوائے گا کون؟ تحریر، وہ شخص جس نے ادائیگی کرنی ہے، کہ میں نے یہ لیے بس ہوگا لکھوانے والا ہے نا، تو وہ نہیں، فرمایا جس نے ادائیگی کرنی ہے، جس نے قرض لیا ہے اس کی طرف سے تحریر لکھی جائے گی کہ اتنا قرض ہے، اتنی مدت کے لیے ہے، اتنے وقت کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی اس طرح سے ادائیگی کی جائے گی۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور فرمایا کہ انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، جو لکھوانے والا ہے وہ بھی اور اس کے ساتھ جو لکھنے والا ہے وہ بھی، اس میں سے کسی قسم کی کوئی کمی بیشی یا ڈنڈی شنڈی نہیں مارنی چاہیے۔ بس اوقات ایسے ہوتا ہے نا کہ مشورہ دیتے ہیں، ہن تو اینجل خالہ اینی جگہ چھڑ دیتی ہے تو وہ دے وچ آپاں کر لواں گے، ہے نا، بعد میں ایسا کر لیں گے۔ یہ سریعاً دھوکا، اور یہ ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی سے منع کیا اور کہا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے تمہیں کہ ایسا معاملہ کرو بعد کے اندر یہ دیکھیں جی تحریر لکھی ہوئی ہے، پہلے خیانت کی ہے اس کے اندر، پہلے 2 نمبری کی ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، اس کو چینج کیا گیا، اس کو بدلا گیا، ٹھیک ہے، یا اس کے اندر تحریف کی گئی، اب کیا ہے اس کو بطور جو ہے وہ دلیل پیش کیا جا رہا ہے، کورٹ کے اندر بھی کہہ لیں یا لوگوں کے سامنے اس کو پیش کیا جا رہا ہے، تو یہ ایک بڑا جرم ہے جو خیانت کی صورت میں اس نے کیا ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ سے اس بندے کو ڈرنا چاہیے، ولا يبخس منه شيئا، اور اس میں سے کچھ کمی بیشی نہیں کرنی چاہیے۔ فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا، آگے فرمایا
کہ بس اوقات ایسا ہے کہ ایک شخص لاچار ہے یا کم ذہن ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے ایسا معاملہ کو کیا ہے جو اس کے لیے ضروری تھا، تو اب یہ ہے کہ وہ لکھوانا بھی نہیں جانتا، لکھنا بھی نہیں جانتا، تو پھر یہ ہے کہ جو اس کے سرپرست ہیں انہیں چاہیے کہ وہ عدل کے ساتھ اس کو لکھوا لیں۔ اس سے بھی مزید بات واضح ہو رہی ہے کہ لکھنا کیا ہے، کتنا ضروری ہے۔ ایک شخص ہے کہ وہ اس معاملے کو اس حد تک نہیں بھی جانتا، ٹھیک ہے، تو اس کو چاہیے جو اس کے اولیاء ہیں، جو اس کے سرپرست ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ معاملہ اس کے درمیان کیا کر دیں، لکھ دیں۔ اور اس معاملے کے اندر زیادہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص بھول سکتا ہے، انکار کر سکتا ہے، کئی ایک معاملے بن سکتے ہیں، تو اس لیے اس کو چاہیے کہ وہ لکھ ڈالے۔ تو وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ 2 گواہ بنا لیں، مردوں میں سے جو ہے 2 گواہ، وہ اس تحریر کے اوپر اور اس جو بے ہے یا جو یہ قرض کا معاملہ ہے، لین دین کا، اس کو اس پہ گواہ بنا لینا چاہیے۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، آگے فرمایا کہ اگر 2 مرد نہیں ہیں تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں، 2 عورتوں کی جو گواہی ہے وہ 1 مرد کے برابر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ذکر کیا ہے کہ یہی ان کا جو عقل کا نقصان ہے نا، وہ یہی ہے کہ ان کی جو گواہی ہے وہ نصف ہے، آدھے آدمی کے برابر ہے، 2 عورتوں کی گواہی 1 شخص کے برابر ہے۔ تو اس لیے کہ اگر 2 مرد نہیں ہیں تو بس اوقات یہ خاندانی معاملات ہوتے تھے، بیچوں بیچ بس اوقات ایسے کئی ایک معاملات آج بھی ہوتے ہیں، تو اس طرح ہو تو پھر 2 عورتوں کی گواہی جو ہے وہ 1 مرد کے برابر ہے۔ اور اگر 2 مرد ہوں گے تو پھر یہ ہے کہ بات معاملہ کافی ہو جائے گا، اور اگر ان میں سے 2 مرد نہیں 1 مرد ہے تو پھر 2 عورتوں کو ساتھ میں شامل کیا جائے گا۔ اس کی یہاں حکمت قرآن پاک میں یہ ذکر کی گئی ہے، ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، اگر ان میں سے ایک بھول جائے گی تو دوسری اس کو کیا کروائے گی، یاد دہانی کروا دے گی۔ تو اس بنیاد پہ یعنی عورتوں کے اندر یہ چیز زیادہ ہوتی ہے کہ بس اوقات بھول جانا ان چھوٹے موٹے معاملات کی وجہ سے، یا بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ صبر کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ اسی کی بنیاد پہ شعور کم ہوتا ہے، جس کی بنیاد چھوٹا موٹا معاملہ کو اونچ نیچ ہوگی، معاملہ ہی بدل دیا، نہیں جی نے کیتا ہی نہیں، الٹ ہو گیا، جھوٹ بولنا، اور بس اوقات یہ چیزیں ہوتی ہیں، کئی ایک خرابیاں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو بعض لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے وہ کیا ہے، اور بھائی یہ اللہ تعالیٰ نے جس نے پیدا کیا نا اس نے یہ حکم دیا ہے، تو لہٰذا اس پر اعتراض کرنا شرعی حکم پہ، شرعی حکم بنانے والے پر اعتراض کرنا ہے۔ تو جو اس نے حکم اور آرڈر قرار دے دیا ہے کہ 2 عورتوں کی گواہی 1 کے برابر ہے تو بس اسی کے برابر ہے، آپ اس پہ حیل و حجت کریں گے بھی تو شرعی حکم کو نہیں ٹال سکتے۔ جو اللہ نے فطرت میں ایک کمزوری رکھ دی ہے اس کو ٹال ہے، اس کو پورا نہیں کر سکتے، ختم نہیں کر سکتے اس کو، وہ تو اسی طرح رہے گی۔ اگر نافرمانی کریں گے تو پھر خود سے اس کا نقصان اٹھائیں گے۔ تو جو شرعی حکم ذکر کیے گئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا ہے، وہ کمال حق ہے اور وہی عین عدل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا، تو لہذا اس کو منون اسی طرح تسلیم کرنا چاہیے، نہ کہ اس پہ کسی قسم کا کوئی اعتراض ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔